واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل وجوب، رحمت کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نوح کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو یہ جو رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، رب کائنات اس رات کی فضیلت اور قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل عموماً سوشل میڈیا پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک سورہ پاک کی بار بار پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورہ نوح، تو میں نے بھی سورہ نوح کی ہی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات اس آیت کریمہ کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو تعلیم اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں دی ہے اور جس کی تاکید کی گئی ہے، رب کائنات ہمیں اس پر من و عن عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، سوموار اور منگل کی درمیانی رات شب برات آ رہی ہے۔ برات کے دو معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے برات حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا۔ تو اس رات کو اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتیوں کو جو اس رات کو اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، خالق کائنات ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، برات کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی برات اور قسمت ہے۔ تو اس رات میں جیسا کہ حدیث طیبہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بندوں کی قسمت اور اس کے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان کے جن کے نام، جنہوں نے آئندہ شب برات تک اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ رزق کی تقسیم کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے قسمت، اگر فارسی زبان کے الفاظ سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اس مقدس رات کے اندر ہم لوگوں کو اپنی قسمت کے سنوارنے کا موقع عطا فرماتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنے کا موقع عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإنہا ینزل
اللہ تعالی الی السماء الدنیا فقال فیغفر لمن فی الارض الا قاتل او مشاہن او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اس رات کو رب کائنات آسمان دنیا پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کے رب کائنات اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور لطف و کرم کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، اور رب کائنات تمام کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے دو کے، قاتل اور شارب الخمر۔ حضور نے فرمایا قاتل یعنی قتل کرنے والا، یا فرمایا شراب پینے والا، او مشاہن یا فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے سوا رب کائنات تمام کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی خاص تجلی آسمان دنیا پہ ہوتی ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ آج اس کو معاف کر دوں؟ الا من مسترزق، کیا ہے آج کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزق لہ، کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا من مبتل فوافیہ، کیا ہے آج کسی مصیبت میں کوئی مبتلا، کیا ہے آج کوئی کسی پریشانی میں مبتلا، فوافیہ، کہ میں اس کو اس پریشانی سے عافیت عطا فرما دوں۔ فرمایا قضا و قضا حتی یطلع الفجر، اللہ کی رحمت کا منادی طلوع فجر تک یہ اعلان کر رہا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ آج اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں، کہ ہے آج کوئی رزق طلب کرنے والا کہ آج اس کو میں اس کے لیے رزق کے خزانے وا کر دوں، کیا ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کہ آج اسے عافیت دے دوں۔ تو یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا منادی ندا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ شعبان کی نصف رات تھی، کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ آج کی رات فرماتی کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں حضور کی باری تھی، تو میں نے دیکھا کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ کہتی میں ابھی اٹھی کہ میرا پاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ تیرا نبی، تیرا شوہر تجھ سے خیانت کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ میں نے شاید سوچا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ فرمایا سنو عائشہ، آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ کریم اس رات میں بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو قبیلہ بنی کلب یہ مدینہ منورہ کا بہت بڑا، سب سے بڑا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ احباب ایک بکری کے ایک سر کے بال گننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبیلہ بنی بکر کی جو ہے وہ بکریوں کے بالوں کے برابر رب کائنات جہنمیوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں ایک بات ضروری عرض کرتا چلوں جس کے بارے میں آج میری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے
کہ نبی کریم نصف شعبان کی رات ہے، آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور یہ عبادت کی رات ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا عائشہ یہ بتا کہ تیرے رسول نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کی؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے بڑے ضروری ہیں، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جب تک حقوق العباد ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے حق ہیں بندے پر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال صالحہ ہیں، یہ رب کے حقوق ہیں۔ اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، مگر یاد رکھیں بندوں کے حق میں کی گئی کوتاہیاں، بندوں کے حق میں جو حق چھین کر کھا جائے گا، جو بندوں کا حق غصب کرے گا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کوئی شک نہیں کہ یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ رات اپنی ندامت کی آنسو بہا کر آئندہ کی زندگی اعمال صالحہ میں گزارنے کا عہد کرنے کی رات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کے حق معاف کرواؤ۔ اس سے پہلے، اس رات سے پہلے اگر کسی کے حق کو اپنے جو ہم نے ظلم کسی پر کیا وہ حق معاف نہیں کراؤ گے، اس رات کو عبادت میں گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک نہیں 10 چیزیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گنوائی ہیں، فرمایا اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جو ان پر اللہ کا حق ہے وہ معاف نہ کروا لیں اور جو بندوں کے حق ہیں وہ معاف نہ کروا لیں، اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ جس کا 2 کا میں نے تذکرہ پہلے کر دیا، ایک قاتل اور دوسرا شارب الخمر، شراب کو پینے والا، اور تیسرا جو مسلمان بھائی کے دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ناپ تول میں کمی کرنے والا، شریعت محمدی مصطفی کا مذاق اڑانے والا، طبلے اور گانے باجے بجانے والا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو یا ذات میں یا صفات میں شریک کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات ان کے سوا سب کی بخشش کر دی جائے گی، لیکن اگر یہ لوگ بھی اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لیں، جو اللہ کے حق کھائے ہیں اور اللہ کے جو بندوں کے حق کھائے ہیں وہ جب تک معاف نہ کر دیے جائیں، کروا لیے جائیں، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم فیس بک پر اپنی آئی ڈی پر یہ جملے درج کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے کسی کا کوئی قصور ہوا، کسی پر ہم نے ظلم کیا، ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی یا کسی کو ہم نے کوئی حق غصب کیا ہے، خدارا وہ ہمیں معاف کر دے، تو کیا سوشل میڈیا پر یہ الفاظ ادا کرنے سے کیا ہماری معافی ہو جائے گی؟ کیا شریعت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ جا کر جس بھائی کے حق میں غلطی کی ہے، جس بھائی کا حق کھایا ہے، جس بھائی پر ظلم کیا ہے، جب تک جا کر اس سے وہ حق معاف نہ کروا لیں گے، نہ سوشل میڈیا کے فیس بک کے پیج پر آپ کی معافی مانگنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ واٹس ایپ کے کسی پیج پہ معافی مانگنے کا فائدہ ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جاؤ اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لو۔ المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم جنازہ پڑا ہوتا اس کا، تو قاری صاحب سے کہا جاتا، قاری صاحب اعلان کر دو اس بھائی نے کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا لین دین ہو، تو وہ برائے کرم
یا تو فلاں ہمارے عزیز سے رابطہ کر لے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ لیکن بھائیو، کاش کہ اگر انسان غفلت کے پردے پہلے سے چاک کر لے، اپنی زندگی میں یہ حق معاف کرا لے، تو پھر اس سے بڑھ کر سعادت مند اور انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور ایک ہے اللہ کے بندوں سے معافی مانگنا۔ تو یہ رات دونوں پہلوؤں کو اپنے اندر جامع کیے ہوئے ہے، دونوں پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے اللہ سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لو۔ اللہ چاہے تو حقوق العباد معاف کر دے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ حق بندوں کو دیا ہے تاکہ جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگو، جس پر ظلم کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگو، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو، جس کو بازار میں سرے بازار جس کی سرزنش کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو۔ یہ اسلام نے حق بندوں کو دیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ ہم بے مہار شتر جہاں چاہیں منہ اٹھا کر چلتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کی چاہیں ہم عزت داغدار کرتے پھریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ فرمایا وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، صدق دل سے رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی عزتوں میں اور اضافہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے معاشرے میں۔ اور فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے کہ توبہ سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، معافی مانگنے سے بندے کا غرور و تمکنت خاک میں مل جاتا ہے۔ اور فرمایا سن لو، جو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جس نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر لی، جس نے اللہ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ کام لیا، اللہ اسے اور سر بلند کر دیتا ہے۔ نہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے بندہ پریشان ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے میں بندہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان مردود کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے، جان ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا شیطان اگر تو اس قدر قسم اٹھاتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کا دعویٰ دیکھیے اور اس پر رب کی کرم نوازی دیکھیے، فرمایا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، قید نہیں لگائی حدیث پاک میں کہ گڑگڑائے موت سے پہلے جب انسان کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ لے تو رب کائنات اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ایک بندہ کسی بندے کے پاس اپنے حق معاف کرانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس معاف کرنے والے کے لیے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی اس بندے پر۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی پر ظلم کر لیتا ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کا کوئی حق غصب کر لیتا ہے، فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ، فرمایا پھر وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ مواخذے کا وقت آ جائے، یعنی یوم قیامت کے آنے سے پہلے، جسم کے روح کے جسم سے نکلنے سے پہلے جب وہ اس بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
فرمایا پھر اسے بھی چاہیے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کے قصور کو معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنا یہ رب کائنات کی صفت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لو، تو معاف کرنا یہ رب کی شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی پر اس کی معذرت پر اس کی معافی اس کو عطا نہیں فرماتا، کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ شرعی وجہ کے وہ اسے معاف نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر اس شخص پر جو ہے وہ حوض کوثر پر وہ کبھی وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کرم نوازی کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے پاس معافی مانگنے کے لیے چلے جائیں تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور وہ معاف نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ کبھی حوض کوثر پر وارد نہیں ہوگا، تو جو حوض کوثر پر نہیں آئے گا وہ جنت کی خوشبو کیسے پائے گا؟ جو حوض کوثر پر، لہذا مسلمان بھائیوں یہ رات جو آ رہی ہے، اس رات سے پہلے جس کا حق غصب کیا ہے اسے جا کے معافی مانگ لو، جس کو گالی دی ہے اسے جا کے معافی مانگ لو، جس کی جو ہے وہ تار و تشنی جس کے اوپر سرے بازار آپ نے جس کو سرزنش کی ہے اسے جا کے معافی مانگ لو، جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لو، جس پر بلا وجہ ہاتھ اٹھایا اسے جا کے معافی مانگ لو، کیونکہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے حق معاف کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس رات کی برکت عطا فرما دے گا، کیونکہ بندے کا معاف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب بندہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ جب بندہ بندے سے راضی ہو جائے تو پھر خدا بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رسمی طور پر شب برات نہیں ہے، نہ ہی کسی کے اعتراض میں جائیے کہ یہ رات شب بیداری اس حوالے سے اس رات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں۔ 10 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کیا ہے، سجدے میں سر رکھ کے کیا ہے اور دعائیں مانگتے کیا ہے۔ اللہم سجد لک خیالی و فؤادی، اے اللہ میرے خیال نے تجھے سجدہ کیا ہے، میرے دل نے تجھے سجدہ کیا ہے، میرے جسم و روح نے تجھے سجدہ کیا ہے، اور باری تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنت کے جو وارث ہیں، جو امتیوں کو جنت تقسیم فرمانے والے ہیں، وہ کہہ رہے باری تعالیٰ میں تیری ناراضگی سے، فرمایا وَبِعُقُوبَتِکَ، فرمایا میں تیری ناراضگی سے، میں تیرے عقوبت سزا سے باری تعالیٰ تیری چاہت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم لا احصی ثناء کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح تو نے اپنی شان بیان کی میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ وہ محبوب ہیں جنہوں نے اس رات کو اس انداز میں بسر کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس رات کو جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی؟ صحاح ستہ کی یہ حدیث پاک ہے، 10 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ تو اس لیے قطعی طور پر لوگوں کی باتوں میں نہ جاؤ، اس رات کو شورلی پٹاخوں اور لہو و لعب کی نظر نہ کرو، اس رات کو اللہ کے حضور سجدوں کی نظر کر دو، اس رات کو گناہوں کی معافی مانگنے کی نظر کر دو، اس رات کے آنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے جا کے معافی مانگ لو، کیونکہ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو اللہ کے حضور اپنی قیام میں، سجدوں میں، جو ہے وہ رکوع میں، خشوع میں اور اللہ کے حضور معافی مانگنے میں بسر کرو۔ انشاءاللہ یہ راتیں ان راتوں میں سے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اس رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ ایک رجب کی پہلی رات ہے، ایک لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات ہے، اور فرمایا ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ایک عیدین کی جو 2 راتیں ہیں۔ فرمایا ان 5 راتوں میں اللہ خیر کے بھی دریا بہاتا ہے، کرم کے جلوے عطا فرماتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو یہ راتیں بڑی بابرکت رات ہیں،
انشاءاللہ العزیز ہم نے بھی اس رات سوموار اور منگل کی درمیانی رات جو کہ شب برات کے نام سے منسوب ہے، اس رات جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں دینی مسائل بھی سکھائے جائیں گے، بیان بھی ہوگا، نماز تسبیح بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 1 بجے کا ٹائم رکھا ہے ہم نے نماز تسبیح کا، تو نماز تسبیح بھی پڑھی جائے گی، محفل ذکر بھی ہوگی اور خصوصی دعا بھی ہوگی۔ پچھلے سال ہماری یہ شب بیداری کرونا کی نظر ہو گئی تھی، دعا کرے اللہ کریم ان سارے حالات سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔